اللہ اپنے نبی پر سب سے پہلا پیغام اور سب سے پہلی وحی تعلیم کی نازل کر رہا ہے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا۔ سچر مشرا کمیٹی کی رپورٹ بتاتی ہے مسلمان تعلیم اور ایجوکیشن کے اندر دلتوں سے پچھڑا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن کی اس آیت کے اندر صرف یہ نہیں کہا گیا کہ پڑھیے، علماء جانتے ہیں مفعول کو محذوف رکھا گیا ہے۔ مفعول کیا ہے؟ پڑھیے، کیا پڑھیے؟ اگلی آیت سے اشارہ ملتا ہے کہ جو اللہ نے مخلوق پیدا کری ہے، اس مخلوق کے کیا فوائد ہے، کیا نقصانات ہے، جو علم آپ کو خدا تک پہنچا سکتا ہے، جو علم آپ کو خالق تک پہنچا سکتا ہے، جو علم آپ کو آپ کے پیدا کرنے والے تک پہنچا سکتا ہے، اس علم کو حاصل کیجئے۔ چاہے وہ علم سائنس ہو، چاہے وہ علم ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ علم سائیکولوجی ہو، چاہے وہ علم فزکس ہو، یہ تمام علوم ہمارے تھے۔ یہ کوئی فرق نہیں ہے دینی اور دنیاوی تعلیم کا۔ یہ آج سے تقریباً 150 سال پہلے فرق ہوا ہے۔ 1835 کے اندر جب لارڈ مکالے نے یہ دونوں میں فرق کیا تھا دینی اور دنیاوی تعلیم کا، کہ دینی تعلیم الگ ہوگی، دنیاوی تعلیم الگ ہوگی، کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ کو علم دین خدا تک نہیں پہنچا رہا ہے تو وہ آپ کے لیے فتنہ بن جائے گا۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ اگر اللہ سے آپ کو آپ کا علم دور کر رہا ہے، اگر اللہ سے آپ کو آپ کا علم دور لے جا رہا ہے تو یہ علم آپ کے لیے فتنہ بن جائے گا۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی کے اندر دینی تعلیم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کا علم نہیں ہے، حدیثوں کی معلومات نہیں ہے، دین کی بنیادی اور بیسک نالج نہیں ہے۔ یاد رکھیے کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں ہم یہ کہہ کر اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتے کہ ہم عربی پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ بتائیے، اگر آپ کے گھر میں لوور کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے کوئی نوٹس آ جائے اور وہ انگریزی زبان میں ہو، آپ پڑھنا نہ جانتے ہو، تو آپ کہاں جائیں گے؟ کیا آپ کسی ماسٹر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے؟ کیا آپ کسی وکیل کے دروازے پر نہیں جائیں گے؟ کیا آپ کسی انجینئر کے پاس اسے پڑھوانے کے لیے، اس سے معلوم کرنے کے لیے اس نوٹس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے نہیں جائیں گے؟ تو کیا وجہ ہے کہ اللہ کا وہ پیغام جو ہم پر اور اس امت محمدیہ پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واسطے سے آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا، کیا ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے اس میں کیا پیغام ہمیں دیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر تقریباً 99 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف ایمان والوں کو خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو۔ اللہ مجھے اور آپ سے خطاب کر رہا ہے، مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ کیا ہمیں پتا ہے کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کیا ہمیں پتا ہے یا ایھا الذین آمنو کے بعد اللہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ تو اس لیے میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دینی تعلیم کو حاصل کریں، اپنے بچوں کو کروائیں۔ یہ ماحول، یہ حالات جان پر حملہ نہیں ہے، مال پر حملہ نہیں ہے، زمین اور جائیداد پر حملہ نہیں ہے، پراپرٹی پر حملہ نہیں ہے، ایمان پر حملہ ہے۔ یاد رکھیے ایمان پر حملہ ہے۔ جان پر حملہ ہو تو جان دے دیں گے اور دی ہے، مال پر حملہ ہو تو مال دیا ہے، بہا دیا ہے۔ مال سے مسلمان محبت نہیں کرتا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ نے تو پہلے ہی فرما دیا آزمائش کی چیز ہے۔ نہ مال پر حملہ ہے، نہ جان پر حملہ ہے، نہ پراپرٹی اور جائیداد پر حملہ ہے، بلکہ حملہ اگر کسی چیز پر ہے تو ایمان پر حملہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے اور ایک آدمی کو گھیر لیتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ بولو بھائی، تمہیں مال چاہیے، ٹھیک ہے مال لے لو، گھر چاہیے، جاؤ گھر لے لو،
سونا چاندی چاہیے جاؤ لے لو، لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک بھیڑ اکٹھا ہو کر ایک ایسے شخص کو جو بظاہر مسلمان نظر آتا ہے، دیکھنے میں مسلمان نظر آتا ہے، اس کو پکڑ کر اور اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ بولو، لگاؤ وہ نعرہ جے شری رام۔ بھئی ٹھیک ہے، پکڑ رہے ہو، مان لے لو ہماری جیب سے، موبائل لے لو، یہ پیسہ لے لو، یہ سب کچھ لے لو، لیکن کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے۔ نہ پیسہ چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ موبائل چاہیے، نہ پراپرٹی چاہیے، نہ جائیداد چاہیے، بلکہ بولو جو ہم تم سے بلوانا چاہتے ہیں، کہو جو ہم تم سے کہلوانا چاہتے ہیں۔ مسلمان ہے کہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے قریب نہیں کر رہا ہے، اپنے بچوں کو مسجدوں سے قریب نہیں کر رہا ہے اور وہیں بھیج رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو آگے آنے والی نسل ہے، ان کو مسجد سے جوڑے، ان کو علماء سے جوڑے، ان کو مدرسوں سے جوڑے، ان کو مکتبوں سے جوڑے اور ان کو دینیات سے جوڑے۔ اور جب ہم اپنے علماء سے جڑ جائیں گے تو یاد رکھیے انشاءاللہ ان کا ایمان تا قیام قیامت اور ان کی موت تک محفوظ رہے گا، ان کا ایمان کی حالت میں دنیا سے جائیں گے۔ اور اگر ہم نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو علماء سے نہیں جوڑا اور اپنے آپ کو مدرسوں سے نہیں جوڑا تو ہمارا ایمان محفوظ رہ پائے یہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔